پروگرام سیاست بخیر میں ڈاکٹر شاہد رضا کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں جو سیاست کے حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ انسٹیبلٹی کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ $3 بلین پہ پہنچ چکے ہیں، $19 بلین سے۔ ہر طرف افراتفری ہے۔ جو یہ ساری صورتحال ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں جواد احمد صاحب، جو کہ چیئرمین برابری پارٹی ہیں۔ جواد صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ جواد صاحب، میں آپ سے سیدھا پوچھوں گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کا جو منشور میں کیا میجر سیلنٹ فیچرز کیا ہیں اس کے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا فیچر یہ ہے کہ ہم اس ملک میں لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر نا زمین جو ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات، کسی بھی ملک کے اندر ہوا نہیں ہوتی اصل جو اس کا اثاثہ ہوتی، آسمان نہیں ہوتا۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، اس طرح کہ آپ اس میں سے معدنیات نکالیں، آپ اس میں سے غلہ نکالیں، آپ اس سے انڈسٹریل پروڈکٹس بنائیں، اس پہ مکان کھڑے کریں، اس پہ انڈسٹریز۔ یہ زمین ہی ہوتی ہے آپ کے پاس۔ اس ملک کی جو زمین ہے نا وہ لوگوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، یہ سارے سرمایہ دار، انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا، اس میں ادارے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے اندر ریفارمز پہ بات نہیں ہو رہی، جو ہم کہتے ہیں لینڈ ریفارمز، مطلب زمینی اصلاحات۔ اس میں لینڈ جو ہے وہ دیہی بھی ہے، جو کہ گاؤں میں دیہاتوں میں جو لینڈ ہے جس کو مجھے غلہ اگتا تھا، اب تو اگتا بھی نہیں ہے، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں غلہ۔ ماشاءاللہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں اور ہمارے پاس غلہ اگانے کے لیے جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے جو جتنی بھی انڈسٹری ادھر لگنی ہے، جتنے بھی ہمیں سروسز دینے کے ادارے بننے ہیں، ظاہری بات ہے زمین پہ بنتے ہیں۔ ہمیں اس کے علاوہ شہروں کے اندر ایک بہت اچھی انوائرمنٹ چاہیے، گرین شہر چاہیے۔ ادھر کنسٹرکشن ہوتی جا رہی، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی جا رہی ہیں۔ اچھا، پورا پاکستان جو ہے وہ اس میں ان ایون ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک بڑا شہر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد آپ شہر ہی پھیلائی جاتے ہیں، اور باقی ملک جو ہے وہ آپ نے بیڑا گھر اس کا کیا ہوتا ہے، کوئی آپ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ تو لینڈ ریفارمز ہمارا سب سے پہلے جو ہے نا، جو کسی پارٹی کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے جو لوگ ہیں ان کو، اس لیے نہیں کہ ان کی پارٹیوں کے اندر اپنے جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ خود لینڈ پہ قبضہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ خود سارے وہ لوگ ہیں جو قبضے کرتے ہیں باقاعدہ لوگوں کی زمینوں پہ، اور اس پہ بڑی بڑی جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں، اور پھر جو ہم کہتے ہیں نا کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ بناتے ہیں۔ تو اس لیے زمینی اصلاحات یہ کر نہیں سکتے۔ کون خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے؟ ہمیشہ کوئی اور ہی مارے گا تو مارے گا نا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس افریت کو ختم کرنے کے لیے لینڈ ریفارمز کرنے ضروری ہیں۔ اس پورے جو لینڈ کی جو لینڈڈ جو کلاس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے عام لوگوں کو آگے آنا پڑے گا۔ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ انڈسٹریل ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ اچھا، انڈسٹری لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ امیر آدمی کو کہیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں۔ امیر آدمی یہاں پہ اس قابل نہیں ہے، اور نہ اس کو یہ شوق ہے، کیونکہ وہ ملک کا نہیں سوچ رہا، وہ اپنا سوچ رہا ہے۔ وہ وہی سرمایہ دار کی ایک پرابلم ہوتی ہے، وہ وہاں پیسہ لگاتا ہے جہاں اس کو پروفٹ آتا ہے۔ جو انڈسٹری پاکستان کو چاہیے، ایگرو انڈسٹری سے لے کے اسمال اسکیل انڈسٹری سے لے کے اس سے بڑی بڑی ہیوی مشینری والی انڈسٹری سے تک، وہ ساری انڈسٹری جو ہے اس کے اندر پیسہ لگتا ہے لگانے کے لیے۔ یہ لوگ چونکہ رسک لینا نہیں چاہتے، یہ والا، یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت رسکی کام، تو ہمیں لگتا ہے یہ ریاست کو کرنا پڑے گا۔ ریاست کیوں کرے گی؟ کیونکہ اگر عام لوگ ریاست کو چلائیں گے، ہماری جیسی پارٹی پاور میں آئے گی، تو وہ پھر ان لوگوں سے جو یہ چیزیں نان پروڈکٹیو کرتے ہیں، ہم ان کی ختم کر کے ریاست کو پاور دیں گے کہ ریاست یہ کر سکے، اس ملک کو لینڈ کے حوالے سے خود کفیل بنائے، اور پھر انڈسٹری لگائے یہاں پہ، خود لگائے، کیونکہ انہوں نے نہیں لگانی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر بننے والا ہے، پل، ڈیم، سڑکیں، اس کے علاوہ نہری جو جتنا بھی آپ کا ایک بڑا نظام تھا وہ بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے، اریگیشن کا نظام۔ پانی کی اسکیسٹی ہونے والی ہے پاکستان میں، پانی ہو سکتا ہے لڑائی کا سب سے بڑا موجب بن جائے۔ تو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ان سب کو برابری پارٹی نے دیکھنا ہے، اور مجھے لگتا ہے
کہ تعلیم اور صحت بھی اب پیچھے رہ جائیں گے. سب سے پہلے تو لوگوں کو پانی نہیں ملنا کوئی عرصے کے بعد. پانی سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا اس ملک کا. تو یہ تعلیم اور صحت بھی اس میں آ جاتی ہے. اسپتال ہیں, کالجز, اسکولز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہوں, وزیر اعظم اور صدر تو اس میں ہوں گے ہی, یا چیف منسٹر وغیرہ, پارلیمنٹیرینز جن کو شوق ہے سیاست میں آ کے کچھ بننے کا, وہ چھوٹے گھروں میں رہیں, عام گاڑیاں استعمال کریں, اور سب سے بڑھ کے ان کے بچے اسی اسکول میں جائیں, اسی کالج میں, اسی یونیورسٹی میں جہاں عام لوگ جاتے ہیں. کوئی پرائیویٹ اسپتال میں علاج نہیں کرا سکتے, سارے سرکاری اسپتالوں میں علاج کرائیں گے. یہ وہ ریفارمز اس ملک میں ہونے والے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جس کے پاس پیسے ہیں اپنے, وہ تنخواہ نہیں لے سکتا. ہاں, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کو پیسے آتے ہیں کہیں سے نہیں, وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لے اور اپنی روزی روٹی جو کرنی ہے وہ کرے. تو یہ ریفارم صرف ایسی پارٹی کر سکتی ہے جو عام لوگوں کی پارٹی ہو. اچھا جواز صاحب, یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی ریولوشنری قسم کی باتیں کی ہیں. جو ابھی جو کرنٹ سسٹم چل رہا ہے آپ کے سامنے 75 ایئرز میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں؟ دیکھیں, میرے سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں. ان کو تاریخ نے موقع نہیں دیا. بہت سی اس کی وجہ تھی. ذوالفقار علی بھٹو جتنے بڑے انقلابی بنتے تھے نا, وہ تھے نہیں, لیکن ان کے ساتھ بہت بڑے انقلابی تھے. جیسے مراد محمد خان تھے, جیسے یہاں پہ جے رحیم تھے, پھر ڈاکٹر مبشر حسن تھے, شیخ رشید تھے جن کو بابا سوشلزم کہا جاتا ہے. یہ سارے لوگ انقلابی تھے. پرابلم یہ تھی کہ ان کا نام نہیں تھا, ان کو لوگ جانتے نہیں تھے. ان کو سیڑھی چاہیے تھی کہ ہم کچھ کر سکیں, تو سیڑھی ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں مل گئی. اس کے علاوہ بہت سے انقلابی رہے ہیں, حسن ناصر جیسے لوگ بھی رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. آپ اگر تاریخ نکالیں تو آپ کو ایسے ایسے انقلابی ملیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. اور انہیں صحبتیں صحیح ہیں, وہ جیلوں میں قید رہے ہیں, ان کو جلا وطن ہونا پڑا ہے. پرابلم یہ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس ملک کے اندر بائیں بازو کی کوئی قوت بن ہی نہیں سکی جو کہ عام لوگوں کو مجتمع کر کے اس ملک کے سٹیٹس کو چیلنج کرتی. وہ نہیں بن سکی. چونکہ وہ نہیں بن سکی تو لوگوں کو لگتا ہے ابھی ہو نہیں سکتا. اس کے نہ بننے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان لوگوں کو کوئی جانتا نہیں تھا. پھر وہ لوگ جو تھے, علم کا تو بہت بڑا سمندر ہوتے تھے, لیکن ان کے پاس اسٹریٹجی کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی, ان کے پاس لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی, نیٹ ورکنگ کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی. سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اوریٹرز نہیں اتنے اچھے ہوتے تھے, ہوتے بھی تھے تو لوگوں کو انسپائر نہیں کر پاتے تھے. مجھے یہ فائدہ صرف ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بات سمجھ لی, ذہن میں بٹھا لی کہ اس ملک کے اندر اگر میں نے کچھ کرنا ہے ایسا کام, تو مجھے صرف اور صرف قربانی دینی پڑے گی. تو پہلے میں نے اپنے لیے یہ رستہ چنا. میں نے ہمیشہ سے سیاست کرنی تھی. پہلے میں نے موسیقی کا رستہ چنا. میرے والدین پروفیسر تھے, دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. میں ان کی کتابیں پڑھتا تھا. میں انقلابی اس وقت سے ہوں جب سے میں کالج میں تھا. اب مجھے مشہور ہوئے بغیر میں سیاست کر ہی نہیں سکتا تھا. تو میں نے اس کے لیے بڑا لمبا ایک آپ یہ سمجھے چلا کاٹا ہے. 23 سال ہو گئے ہیں مجھے. 23 سال سے میں میوزک کی فیلڈ میں تھا ہوں. پہلے 14-15 سال تو میں نے چپ کر کے جو میں کر سکتا تھا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کیا. کروڑوں لوگ مجھے سب پاکستان میں جانتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا, جھوٹ بولے گا اگر کہے گا کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, بے شک وہ مجھے پسند کرے نہ کرے. تو یہ ایک فائدہ ہے ایسا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ برابری پارٹی بنانے کی وجہ بھی ہے, اور اس کے چلنے کی بنیاد بھی یہی ہے. اور یہ اس کے چلنے کا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک امکان ہوتا ہے, امکان بھی یہی ہے. جواز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری جو باتیں آپ ریولوشنری انقلابی باتیں کر رہے ہیں, کون سی ایک میجر وجہ تھی جس نے آپ کو اس پہ مجبور کر دیا کہ آپ نے سوچا کہ میں نے اس پورے سسٹم کو, جو کہ آف کورس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم میں بہت سارے ایشوز ہیں, تو وہ کون سے موٹیوز تھے جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس سیاست میں آئے؟ صرف ایک ہی چیز ہے ڈاکٹر صاحب. جب میں چھوٹا تھا نا, میرے والدین پروفیسر تھے, مڈل کلاس کے لوگ تھے, اور پروفیسروں کی جو زندگی ہوتی ہے ویسی زندگی تھی ہماری. ہمارے گھر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی, والد صاحب نے پڑھا دیا. میری ایک بہن, انہوں نے جو سب سے بڑی ہیں, انہوں نے MSc اکنامکس کی. میرے سے چھوٹا بھائی اس نے آرکیٹیکچر میں ڈگری لی. سب سے چھوٹا بھائی ڈاکٹر بنا. ہم چاروں پروفیشنل ڈگریز لی. ابو کیا کہتے تھے یار عام آدمی ہوں, ڈگریز ایسی لے لو کہ زندگی کی گاڑی تمہاری چلتی رہے, اس کے علاوہ جو مرضی کرو.
تو ہم نے میوزک کیا, ہم نے کرکٹ کھیلی, میں تو فرسٹ کلاس کرکٹر بھی رہا ہوں, لیکن مجھے ایک چیز ہر وقت تنگ کرتی رہتی تھی, وہ یہ تھی کہ اتنی غربت تھی میرے ارد گرد. مطلب میں جہاں جاتا تھا لوگ غریب, لوگ پریشان, محلوں میں, سڑکوں پہ, بازاروں میں, دکانوں میں, پھر جب تھوڑی سی عقل آنا شروع ہوئی تو انڈسٹریز میں, پھر کھیتوں کھلیانوں میں, جاگیروں میں, پھر سیاست کو دیکھنا شروع کیا تو سیاست سے زیادہ گندا کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی ایک میدان ہو سکتا ہے. تو مجھے پھر یہی سمجھ آئی کہ یہ تو غربت جو ہے نا مجھے تنگ کرتی تھی. میری روح جو ہے نا, ابھی بھی میں جب غربت دیکھتا ہوں, کسی آدمی کو بے بس دیکھتا ہوں, اس پر دوائی کے پیسے نہیں ہیں, علاج نہیں ہو پا رہا اس کا, کسی کی بیٹی جو ہے اس کو لوگ چھیڑتے ہیں, بدماشی تو اس کرتے ہیں, کا کچھ سر کر اس کا نہیں مطلب سکتا. آپ جو آپ نے یہ غربت کے والے سے بات, کوئی ویلفیئر کا کام بھی ساتھ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ؟ پہلے کیا تھا, وہ بھی صرف نام بنانا زیادہ بڑا مقصد تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی ہو رہی تھی. میرا مسئلہ ایک ہی تھا ڈاکٹر صاحب, بالکل صاحب آپ کو بات بتاؤں, مڈل کلاس کے آدمی, میں آپ سے دل کی بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ میں کچھ باتیں نہیں بھی کرتا, لیکن میں آج ساری کر رہا ہوں. میں نے جب اپنا سوشل ورک کیا نا, میں نے ایک اسکول بنائے, تعلیم پہ میں نے بہت کام کیا. میں پولیو کا ایمبیسڈر تھا پاکستان کا, پہلا پولیو کا ایمبیسڈر تھا میں. تو ہم نے جب پولیو سٹارٹ کیا تو ہزاروں کیسز تھے, اور جب میں نے چھوڑا اس کو کافی سال کر کے, تو اس وقت صرف اور صرف 7 یا 8 کیس رہ گئے ہوئے تھے. وہ تو ان کی نااہلی یا نالائکی ہے ہمارے ریاست کے اندر جو بھی کام کر رہے ہوتے لوگ, کہ ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا پاکستان صرف ان 2-3 ملکوں میں, بلکہ 2 ملکوں میں ہے جس میں ابھی بھی پولیو ہے. اچھا جواد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ دنیا میں کیپٹلزم ہے, سوشلزم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو 75 تجربے کیے, ہم نے سوشلزم کی طرف بھی گیا ہے, پھر کیپٹلزم کی طرف بھی آئے, کیا آپ سمجھتے ہیں پھر ایک اسلامک نظام بھی ہے, تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ کون سا نظام آپ ہائیبرڈ لے کے آئیں گے, یا آپ کس نظام کو فالو کریں گے جو آپ کا جو مینیفیسٹو بتا رہے ہیں؟ یہ ہم نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, ہائیبرڈ, کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ہائیبرڈ نظام دیکھا, اس میں عمران خان کو ہیرو بنایا گیا پولیٹیکل, اور ایک کریکٹر کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا, سیاسی ہیرو کے طور پہ. پھر اس نے بوٹ پالش کر کے جو ہے اپنا قد بنایا, اپنے ارب پتی جمع کیے, فوج کے گود میں بیٹھ گیا, اور جا کے ہائیبرڈ نظام ہمیں دے دیا. کیا فائدہ ہوا اس ہائیبرڈ نظام کا؟ تو ہائیبرڈ کا تو لفظ ہی مجھے پسند نہیں ہے. لیکن جو آپ جس حوالے سے کہہ رہے ہیں, آپ ایک معیشت کے حوالے سے ہائیبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں, سیاسی نہیں بلکہ معاشی ایک ہائیبرڈ نظام. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں فیصلہ جو ہے نا یہ لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ پاکستان کے اندر عام لوگ جو ہیں, عام لوگوں کا پاور دے دیں, عام لوگوں کو ہی پارلیمنٹ میں لے جائیں, پارلیمنٹ میں کوئی امیر لوگ نہ ہوں. امیر کا مطلب کہ جو کہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں, جو اس ملک کی مینز آف پروڈکشن یا ذرائع پیداوار پہ قابض ہیں. آپ تو سر جو نظام سیاست کو بدلنا چاہتے ہیں. سن تو لینا, میں جی. یہی تو بتانا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. ہاں. فرض کریں آپ ان لوگوں کو پاور دے دیں, وہ کیا لے کے آئیں گے؟ یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا, وہ کیا لائیں گے. میں بھی آپ کو ایک غریب آدمی کو پاور دے دوں اور اسے کہوں کہ تم پارلیمنٹ میں چلے گئے ہو, بتاؤ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے لیے ایجوکیشن ہیلتھ فری کرے گا اپنے بچوں کے لیے. وہ کہے گا جتنی زمینیں ہیں وہ ساری ہمارے غریبوں کے لیے چلیں گی. اب غریب تو ادھر کروڑوں ہیں, تو کروڑوں لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہو جائے گا. ملک میں جتنے ریفارمز ہوں گے ان کے لیے ہوں گے, کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے. تو دیکھیں, بڑی سمپل بات کرنی چاہیے. ہمارے ذہن میں جو بھی ازمز ہیں نا, وہ ہم ابھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم عام لوگوں کو امپاور کرنے آئے ہیں, عام لوگوں کو سیاسی طور پہ امپاور کرنے آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ کیسے الیکشن لڑیں گے, لڑنے کے طریقے ہوتے ہیں. ایک جب پارٹی بنتی ہے عام لوگوں کی اور وہ عام لوگوں کے چندوں پہ چلتی ہے, تو اس میں 1 کروڑ 2 کروڑ ممبرشپ بھی ہوتی ہے اس کی. اور پھر ایک آدمی اگر 100 روپیہ بھی دیتا ہو نا مہینے کا, تو یہ اربوں روپے میں چلی جاتی ہے بات. آپ کے پاس جو فنڈ آ رہا ہوتا ہے. لیبر پارٹی کیسے چلتی ہے انگلینڈ کی, یا ابھی عام آدمی پارٹی کیسے چل رہی ہے انڈیا کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. اس ملک کے اندر ایک ایسی پارٹی بن جاتی ہے اور وہ الیکشن لوگوں کو لڑواتی ہے, اور وہ لوگوں کے اندر ایک پوری بڑی تحریک شروع کر دیتی ہے کہ اس ملک کو بدلیں گے ہم لوگ. اس وقت جب ہم سیاست میں جائیں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے اور پارلیمنٹ میں جا کے اپنے ہاتھوں سے بدلیں اچھا گے. سر, آپ کی پارٹی کا نام برابری ہے, تو اس کا مطلب ہے ایکویلٹی ایٹ آل لیولس, چاہے وہ خواتین ہوں, مرد ہوں, جو بھی ہوں. آپ کے ذہن میں یہ بات ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں سر, آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جی, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو. ایکوالٹی جو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی معاشرے کے اندر
اس کے اقدار کو, اس کے کلچر کو, جو بھی اس کا رائج اور اس کا موجودہ کلچر ہوتا ہے, اور پلس اس کی گراؤنڈ ریالٹیز, اس کی جو آپ کی زمینی حقائق جو ہیں, اس کے اوپر مبنی کر کے آپ ایکوالٹی کو لوگوں کو دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک عورت کو کہتے ہیں جی آپ ایکول ہیں مرد کے, وہ کہتی ہے جی مجھے ایکول ہونا ہی نہیں, میں تو خوش ہوں, میں تو اپنے گھر میں آرام سے انجوائے کرتی ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایکوالٹی کی. تو آپ اس کو ایکوالٹی کیسے دیں گے؟ معاشرے ایسے نہیں بدلتے. معاشرے بدلتے ہیں پہلے آپ ان کی نظریاتی اور فلسفیانہ تربیت کرتے ہیں, اور وہ بھی ایک پارٹی کرتی ہے. لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ یہ اسکول کالج نہیں کر سکتے. یہ اسکول کالج صرف وہ نصاب پڑھاتے ہیں جو نصاب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل سٹرکچر آپ کا جو ہوتا ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس طرح کا نصاب پڑھاتے ہیں. اچھا جواد صاحب, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں. میرا آپ سے جو اگلا کویشچن بڑا ہے کہ آپ نے 2 دہائیاں گزر گئی, 20 سال سے زیادہ آپ کا ٹینور گزر گیا ہے. تو آپ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا 20 سال پہلے, اور آج کہاں کھڑے ہیں اس سفر میں؟ نہیں, میں نے تو سفر شروع کیا تھا اپنا موسیقی کا اس وقت. میں نے پولیٹیکل سفر تو صرف 5 سال پہلے شروع کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی اچھی جگہ پہ کھڑا ہوں, کیونکہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ سارے جو بت ہیں ٹوٹ رہے ہیں, یہ اربپتی کھربپتی لوگوں کے, یہ عمران خان جیسے لوگوں کے, یہ فراڈی ہوں گے, یہ جو 300 کنال میں رہتے ہیں, 8 کنال زمان پاک میں اس کا گھر ہے, اور یہ انقلابی باتیں کرتا ہے, جعلی انقلابی, اور فوج کی گود میں کھیل گیا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا بت ٹوٹ رہا ہے. اس سے پہلے اسد داری اور نواز شریف کا بت ٹوٹا. ہم تو یہ سارے بت ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس لیے پی ایم ایل این, پی 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 اور اب یہ پی ٹی آئی, یہ فارغ ہو رہے ہیں. لوگ کس حد تک, کب تک ان تینوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں لگے رہیں گے؟ ایک جگہ آئے گی ان کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں لوگ نا پولیٹیکل پروسیس اور سیاسی جو عمل ہوتا ہے اسے سیکھتے ہیں. جو عوام ہوتے ہیں وہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں, دانشور جلدی سیکھ جاتے ہیں. عوام کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہت سے لوگ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں صحافی بھی ہوتے ہیں, عمران ریاض جیسے, صدیق جان جیسے, آج کل بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اور وہ عمران خان کی جو مطلب سوچیں آپ ان کا کیا لیول ہے کہ عمران خان جیسے گھٹیا آدمی کو یہ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. اچھا جواد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا جو یوتھ نہیں, ہے, ایک سیکنڈ, تو عوام اس لیے جو ہوتی ہے نا, عوام کو ایجوکیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو عوام لیکن سیکھتی ہے, وہ سیکھتی ہے اپنے کر. ابھی کچھ عرصے کے بعد میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال ہے. عمران خان اس وقت آپ کو لگ رہا ہے جی وہ بڑی چیز کی فالوئنگ ہے یہ, وہ عمران خان کی یہ فالوئنگ جو تھے 2018 میں جب الیکشن ہونے تھے تو تھوڑی بہت آپ کو نظر آئی تھی. اس کی وجہ سے فوج کو یہ بھی لگا کہ تھوڑی سیٹیں تو یہ لے جائے گا, باقی ہم پوری کر لیں گے. تو انہوں نے عمران خان کو لانچ بھی کر دیا ہائیبرڈ سسٹم کے ہیڈ کے طور پہ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, عمران خان کی جو پاپولیرٹی تھی نا وہ ایسے نیچے گئی تھی. یہ سب کو پتا, آپ کو بھی پتا ہے. 2022 میں اس کا یہ حال تھا. یہ جو گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو ابھی جو آئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, اس کے ہم بہت زیادہ خلاف ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے. ہماری پارٹی دونوں کے ساتھ نہیں کھڑی, نہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہ پی ڈی آئی کے ساتھ. تو یہ جب آئی ہے گورنمنٹ, اس سے پہلے عمران خان کا کیا حال تھا, اس کو گالیاں دیتے تھے لوگ. میں نے اپنے خود پروگراموں کے اندر اس کلپس پڑے ہوئے ہیں. ایک وہ زہیب کا پروگرام تھا, وہ سٹی 42 میں کام کر رہا تھا اس زمانے میں, نہیں ہاں سٹی 42 میں ہی تھا. وہ مجھے لے گیا بازار میں, زہیب بٹ. اس نے جا کے کہا کہ جواد بھائی یہ بات رکھ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, لوگ کیا کہتے ہیں. ایک عورت نے گالیاں نکالنی شروع کر دی عمران خان کو. اور یہ مہنگائی غربت کا معاملہ تھا اس وقت, بہت بڑا مسئلہ پڑا ہوا تھا. اس وقت بھی لوگ رو رہے تھے. انہوں نے اس کو اتنا زیادہ برا بلا کہنا شروع کر دیا ہوا تھا کہ کوئی انتہا نہیں تھی. وہ تو ہوا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاپولیرٹی ہوتی ہے نا یہ وقتی ہوتی ہے, یہ اس کا ابال آتا ہے, یہ ایسے چلتی ہے سائیکلنگ نہیں بلکہ گراف کے اندر نا اس طرح چلتی ہے, کریسٹ اینڈ ٹراف کے اندر چلتی ہے. تو وہ چلتی رہی. اب یہ جو ٹائم ہے لوگوں کو لگ رہا ہے یہ ایسے رہے گا, ایسے نہیں رہے گا. کچھ عرصے کے بعد عمران خان کی پوری اصلیت سامنے آ جائے گی لوگوں کے کہ یہ اصل میں کیا آدمی ہے. تو وہ جب آئے گی تو ہمارا اس وقت ٹائم بنے گا. ہم تو اپنے ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں اور بہت اچھا ٹائم ہے ہمارے لیے. اچھا یہ آپ کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے پورے پاکستان میں, وہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ وہ جو باقی پورے جو نظام ہے باقی پارٹیوں اسی طرح ہے, یا اس میں کوئی آپ نے لوور مڈل کلاس کو, غریب لوگوں کو, مزدوروں کو, کسانوں کو, ڈاکٹرز کو, پروفیشنلز کو, سب کو شامل کیا ہے, یا کیسے آپ نے, کیا آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کمال بات کر دی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مڈل کلاس کیا آدمی ہے.
آپ نے چاہے آپ میرے سے ڈس ایگری بھی کر رہے ہو نا ابھی، لیکن آپ کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ یار یہ ہونا تو چاہیے، لیکن یہ پتہ نہیں آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یا یہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو کم از کم آپ نے اس پہ سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے، اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ہم ذہنی غلام ہیں، اور ہم ذہنی غلام ہیں امیروں کے. امیر شہرت یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں، امیر طاقتور لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی سیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور امیر وہ بھی ہوتے ہیں جن کو پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں اور خوب وہ جو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بل بوتے پہ وہ ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، بدماشی بھی کر سکتے ہیں. اب ان کے یہ غلام ہیں سارے. عوام کا پرابلم یہ ہے اس وقت، تو اس لیے عوام یہ سمجھ نہیں پاتی کہ ایک ایسی پارٹی کیا واقعی بن سکتی ہے. جب ہم نے اس کو رجسٹر کیا تھا نا، تو ہم نے اس کے بعد جو پہلا نعرہ دیا تھا وہ دیا تھا کہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی. ہم طبقاتی بنیادوں پہ کھڑے ہیں. ہماری پارٹی میں کوئی امیر آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے جیسے نہیں سر، ایک آپ نے کہا کہ امیر آدمی نہیں لڑ سکتا. اگر کوئی امیر آدمی اچھا ہے، شریف ہے، اور وہ واقعی وہ اس کو سیاست بھی آتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم لا کے چلے، اچھے انسان بھی ہے نا سر، غربت میں بھی اچھے ہوتے ہیں، امیر بھی اچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا انسان جو آپ نے بتایا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں پڑا. وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ ہمیں پیسے دے دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پیسے دے دے اور کہے جی میں انقلابی ہوں، میں نے پیسہ بنایا ہے آپ کی پارٹی کے لیے میں دے رہا ہوں. میں بھی تو نہیں لڑ رہا نا الیکشن، میں بھی تو الیکشن لڑ سکتا ہوں نا. میں نہیں لڑ رہا. مجھے اس ملک میں کروڑوں لوگ جانتے ہیں. میں خود لڑ لوں، میں کہوں جی نوجوانوں کو جمع کروں، 10-12 سال اور لگا رہوں، میرے ارد گرد کوئی 1-2 لاکھ نوجوان آ جائے، اس کے بعد میں سیٹ پہ کھڑا ہو کے انتشار فساد کی سیاست کروں اور آخر کار میں کچھ بن جاؤں. میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر رہا. تو وہ کیوں کرے گا بھی؟ بات یہ ہے کہ آپ امیر آدمی ہے نا، آپ پارٹی کو فنڈ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم الیکشن نہیں آپ لڑ سکتے. آپ ایون پارٹی کے عہدے دار بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ پارٹی نہیں سمجھتی کہ آپ ایک سنسیئر آدمی اور عہدے داری کر سکتے ہیں. الیکشن آپ بہرحال نہیں لڑ سکتے، آپ پاور میں نہیں آ یوتھ سکتے. کے حوالے سے سر، یوتھ آپ کو کیا رسپانس 5 سالوں میں جو آپ نے اتنا بڑا کام شروع کیا، آپ نے جو اپنے نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے یوتھ کا کیا رسپانس آپ کو؟ بہت اچھا رسپانس ہے. دیکھیں ہمارے پاس یوتھ جو آ رہی ہے نا وہ وہی ہے جو عقل مند ہے، جس کو پتہ ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے. عمران خان نے نا اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے. وہ اس ملک کی یوتھ کو گمراہ کر رہا ہے. وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی میں جو ہوں نا اس ملک کو ٹھیک کر لوں گا. وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا آج تک بیچارہ، وہ کیا ملک کو ٹھیک کرے گا؟ جس آدمی کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اس کے اپنے گھروں کے مسائل، وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا بیچارہ. وہ اس حد تک ہو جاتا ہے بیچارہ منافق کہ آیتیں حدیثیں پڑھتا ہے ہمارے سامنے آ کے. وہ تو ہم سب کو آتی ہیں، ہم اس سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں، زیادہ تر پاکستانی جو ہے. وہ اس طرح کا اس کا کردار جو تھا ویسا نہیں ہے لوگوں کا، لیکن یہ آیتیں حدیثیں پڑھتا آ کے یہ ہمیں اسلام کی باتیں بتاتا ہے. بھائی تو اپنے بچوں کو بتا نا، جو کھرب پتی بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تم نے ایک ایسے خاندان میں رکھے ہوئے جو مسلمان بھی نہیں ہیں، تو تمہیں ان کی تو عاقبت کا فکر ہے نہیں، تمہیں اس ملک کی عاقبت کا فکر ہو گیا. یہ مذہب کو یوز کرتا ہے، یہ مذہب کو یوز کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ کر کیا رہا ہے، یہ اس نے نا 2-3 چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. ایک طرف ابھی نوجوان ہیں بیچارے پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کر کیا رہا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ نہ کتابیں پڑھی ہیں، نہ ہسٹری کا پتہ ہے، نہ ان کو لیفٹ اور رائٹ کا پتہ ہے کہ بائیں بازو دائیں بازو کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ ان کو ایک طرف سناتا ہے حدیثیں اور آیتیں، اور مسلمان بنتا ہے اپنی طرف سے کہ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جیسے صرف یہی اس کو آتی ہے. بھئی ہم سارے بولتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں. پھر مدینہ کی ریاست ہے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے. تو جب یہ ایک طرف یہ کہتا ہے، دوسری طرف یہ دھرنے کرواتا ہے، دھرنوں میں یہ لوگوں کو ڈانس کرواتا ہے گانے لگوا کے. تو اس نے یوتھ کو نا ایک ایسا کنفیوز یوتھ بنا دیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا، تو سارے منافق اس کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی کامنٹ کرتا ہے نا، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے کوئی گالی دیتا ہے اس کی وجہ سے، میں اس کو تنقید کرتا ہوں، لوگ گالی دیتے ہیں. میں بہت سخت تنقید کرتا ہوں عمران خان. میں نے گالی کبھی نہیں نکالی کسی کو، لیکن میں بہت سخت کرتا ہوں. جو ایشوز ہیں اس کے، جو کون سی پالیسیز ہیں جو اس سے 4 سالوں کے آپ کے لگتا ہے کہ ساری پالیسیز، جی یار آپ ساری باتیں چھوڑیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے صرف اتنی بات بتا دیں کہ اس آدمی نے کیا آ کے غریبوں کی تنخواہ زیادہ کی؟ اس نے تو لوگوں کو ریبیٹس دی ہیں امیروں کو. اس نے ہاؤسنگ کا جو پورا آپ کا ہے جسے ہم کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کے اندر اس نے آ کے ان کو
ٹیکس کی چھوٹ دی ہے, اس نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہیں, اس نے اس ملک میں آ کے انڈسٹری کوئی نہیں لگائی, اس نے اس ملک میں ڈیولپمنٹ کوئی نہیں کیا, کہ یہ صرف اور صرف قرضے لیتا رہا اور کہاں لگے کسی کو پتہ نہیں ہے. بی آر ٹی میں کرپشن ہوئی, اس کے ناک کے نیچے ہوئی. بیچارہ عیاش آدمی ہے, یہ عیش کرنے والا آدمی ہے, ساری عمر اس نے یہی کہا. باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں چلیں تو باقی اتنی ساری پارٹیز ہیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں, تو وہ تو ختم ہو چکی ہیں. تو آپ ان کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ساری پارٹیز اس وقت ایک ہی لیول پہ آپ سے خیال میں؟ نہیں, وہ باقی دونوں پارٹیاں جو نا ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے امیر اور غریب کی. وہ امیروں کو کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم عام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہماری سیاسی جنگ ہے ان کے ساتھ, سیاسی. ہم لوگوں کے خدا نخواستہ گھروں میں نہیں گھس رہے یا ہم کوئی سڑکوں پہ تلواریں لے کے لڑ نہیں رہے, ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ایک پلیٹ فارم ہے, سیاسی پلیٹ فارم. عمران خان کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہے. اس کے ساتھ ہماری جنگ ایک تو یہ ہے, یہ بھی اسی طرح کی پارٹی ہے, لیکن ساتھ اس کے ساتھ جھوٹ اور منافقت بھی جڑی ہوئی ہے. وہ بیانیے نہیں بناتے, یہ بیانیے بناتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جو ہیں وہی ہیں, یہ جو ہے وہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا آپ کا دشمن جو ہے اس کے اندر بھی ظرف ہونا چاہیے. یہ ایسا دشمن ہے اس کے اندر ظرف بھی نہیں ہے, یہ کم ظرف آدمی ہے. لیکن نا جو آدمی سارا دن منافقت کرے گا, سارا دن جھوٹ بولے گا, اس آدمی وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. اور اس کی وجہ سے اگر لوگ انفلوئنس بھی ہو رہے ہوں, متاثر بھی ہو رہے ہوں, تو وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. یہ وہ دونوں ہیں جو باقی دو پارٹی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے برابری پارٹی کی. ہم نے نوجوانوں کو لے کے آنا ہے سیاست میں, یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ان کو پیچھے لگاتا ہے اپنے. یہ ارب پتی کھرب پتی اس کے اور اس کی بہنیں اور اس کے سارا خاندان, اس کے دوست, اس کے تمام جو اس کا کلاؤڈ ہے وہ یہ والے لوگ ہیں. یہ تو عام آدمی ہاتھ نہیں ملاتا. اس نے لوگوں کو ٹھڈے مارے ہوئے ہیں. اس نے کرکٹ کے زمانے میں عام لوگوں کے بچوں کو ٹھڈے مارتا تھا, یہ دھکے دیتا تھا, جو اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے. تو یہ آدمی تو ہے ہی نہیں اس قابل کہ اس کو کچھ بنایا جا سکے. ابھی بن گیا اگر, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہماری رکاوٹ ہے سب سے بڑی. ایک تو بیانی بناتا جھوٹ ہے, دوسرا یہ فساد اور انتشار میں چاہ رہا ہے. اگر ہم نے عمران خان کو ہٹ نہ کیا صحیح طریقے سے تو برابری پارٹی کی گروتھ میں بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ نظام تعلیم کے حوالے سے آپ کا کیا منشور ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے 75 ایئرز میں آپ نے دیکھا ہے, انگلش بھی ہے, اردو بھی ہے, پھر یہ کہ جو علاقائی زبانیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں نہ, ابھی ہم کچھ انگلش جو میڈیم ایک علیحدہ سسٹم چل رہا ہے, نظام تعلیم اردو کا علیحدہ چل رہا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نظام تعلیم کیسا لے کے آئیں گے آپ؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان چلاتے رہے ہیں نا, وہ سارے لوگ چونکہ رولنگ کلاس سے تھے, مطلب امیر لوگ تھے, وہ سارے وہ لوگ تھے جو خود انگریزی بولتے تھے, انگریزی اسکولوں میں پڑھے, انگریزی کالجوں میں پڑھے, باہر چلے گئے, وہاں جا کے پڑھ کے آ گئے. تو ان کو یہ پرابلم ہے نہیں, اس لیے وہ تعلیم کو دیکھتے نہیں ہے ایک مسئلے کے طور پہ. وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سب چل رہا ہے, غریبوں کے والے اسکول ہیں, مڈل کلاس کے مڈل کلاس والے اسکول ہیں, اور ہمارے جو ہیں اپنے اسکول ہیں. جیسے عمران خان, نواز شریف اور آصف زاری, یہ جس طرح کے اسکولوں کالجوں میں پڑھ کے پھر باہر پڑھ کے آئے ہیں سارے, یہ لوگ جو ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ان کی تعلیم اور ہے, اسی لیے یہ تعلیم کا اسٹرکچر چینج نہیں کرتے. دیکھیں, میں آپ کو بڑی سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں. ویسے تو تعلیم ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, میں نے اسے بہت کام کیا ہے. جن کو اچھی انگریزی آتی ہو, یہاں پہ بڑی مشکل سے نا 2% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو انگریزی صحیح بول سکتے ہوں اچھی. لکھنے والے جو ہیں وہ آپ کے پاس شاید کوئی 5-7-8% ہوں گے جو اچھی انگریزی لکھ سکتے ہیں. اب آپ نے بچوں کو انگریزی کیسے پڑھانی ہے؟ اس لیے پرابلم تو یہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ تینوں لینگویج پڑھانی چاہیے. انگریزی کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, چائنا پڑھا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ چائنا پڑھا رہا ہے انگریزی, تو اگر ہم انگریزی پڑھائیں اور ساتھ اردو پڑھائیں جو کہ آپ کی قومی زبان بن گئی, جو بھی ہوا اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹس ہوئی ہیں کہ جی آپ نے بنگالیوں میں بھی ٹھونس دی, پنجابیوں میں بھی ٹھونس دی, لیکن اردو پڑھائیں. اور تیسری اپنی علاقائی زبان پڑھائیں, بلوچی پڑھے, سندھی پڑھے, پنجابی پڑھے, اور اسی طرح اور لکھے پڑھے. اچھا جواز صاحب, آپ جو انقلابی باتیں کر رہے ہیں, آپ پروگرام کے آخر میں جو یوتھ ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو اپنی پارٹی کے والے سے. یوتھ پارٹی جوائن کرے, برابری پارٹی. اگر اس ملک کو بدلنا ہے انہوں نے, اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں نہ مکان بنا سکیں, بس سمپل بات کرنی چاہیے. اس ملک میں لوگ آتے ہیں زندہ رہنے کے لیے, انہوں نے 50-60-70 سال زندگی گزارنی, ان کو پتہ ہونا چاہیے. عمران خان نے کچھ نہیں دینا آپ کو, نہ آصف زرداری نے دینا, نہ نواز شریف نے دینا. آپ نے اگر کچھ لینا ہے تو
سیاسی طور پہ منظم ہو، برابری پارٹی کو جوائن کریں، اس پارٹی کے تھرو اس ملک کو اپنے لیے بدلیں، مکان بنائیں اپنے لیے، اچھی صحت کا نظام لائیں، اچھی تعلیم کا نظام لائیں، اور اس ملک میں خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جواد صاحب، آپ کے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، آپ سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی، بہت شکریہ آپ کی ڈاکٹر جو صاحب۔ پارٹی کا جو منشور آپ نے بتایا۔ ناظرین، ہم ڈسکس کرتے تھے جواد احمد صاحب، جو کہ پاکستان جو برابری پارٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ وہ اپنے سارے منشور انہوں نے بتایا کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا سسٹم ہو، چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو، ہیلتھ ہو، تمام شعبے انہوں نے بتایا، اور ان کا فوکس یوتھ پر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں اس وقت جو کام کر رہی ہیں وہ پراپرلی پرفارم نہیں کر رہی، ڈلیور نہیں کر رہی، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ سیاست میں 5 سال سے آئیں اور وہ اس پورے نظام کو بدلیں گے تاکہ ملک ترقی کر سکے، خوشحالی کر سکے۔ اور ان کا یہ بھی ایک بڑا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے اس پارٹی کو جگہ دیں گے۔ وہی اس پارٹی میں جو الیکشنز لڑیں گے، وہ کہتے ہیں امیر آدمی ہمیں جوائن ضرور کرے، لیکن ہمارا مین فوکس ہوگا کہ ہم کسانوں کو، غریب آدمی کو پارٹی کے ٹکٹ دیں گے، وہ اسمبلی میں آئیں اور اپنے ایشوز آ کے ریزالو کریں۔ آج تک اب مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔